انقلاب کیا آیا؟ ایک صوفی، ایک وائز، ایک عالم، ایک خانقائی اگر چاہیں تو گوشے تنہائی میں بیٹھ کر ہزاروں انقلابی لوگ کھڑے کر سکتا ہے۔ غوث پاک کتنی خاموش تحریک کا نام ہے۔ آپ نے بیت المقدس کا مسئلہ سامنے رکھا، حالات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ بیت المقدس کا معاملہ سامنے رکھا، کتنے لوگ تیار کیے پتہ ہے؟ سرکار غوث پاک کے مدرسے سے، جو مدرسہ قادریہ تھا، ہر سال سینکڑوں علماء فارغ ہوتے تھے، اور جو عالم ہوتا تھا اس عالم کو غوث پاک ایسا عالم بناتے تھے کہ وہ عالم بھی ہوتا تھا اور مجاہد بھی ہوتا۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے چلے تو فوج کس نے ارینج کر کے دیا؟ فوج کا ماحول کس نے ہموار کیا؟ اس گوشہ نشین کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جو 80% لوگ تھے، یا تو وہ غوث پاک کے شاگرد تھے، یا غوث پاک کے شاگردوں کے شاگرد تھے، یا غوث پاک کے مرید تھے، یا غوث پاک کے مریدوں کے مرید تھے۔ اور علامہ فیض احمد اویسی کی تحقیق پر نظر کی جائے تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی سرکار غوث اعظم کے مرید کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہیں صرف روایات کا نام نہیں، خانقاہیں ایک خاموش انقلاب کی تحریک کا نام ہے۔ سرکار غوث پاک نے یہ کارنامہ انجام دیا، علم ایک طرف یہ، دین ایک طرف یہ۔ اور جب غوث پاک پردہ فرما رہے تھے تو بغداد کا حال یہ تھا، وہ بغداد جہاں سے 3 مرتبہ بغداد چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس بغداد کا حال یہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی بھی 13، 14، 15 کے ہر مہینے کے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وہ روزوں کے پابند ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی بھی نماز چاشتوں کے پابند ہو گئے تھے۔ یہ انقلاب تھا سرکار غوثیت مآب کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو میری گزارش یہ ہے، ہم صرف کرامتوں پہ نظر نہ کریں بلکہ کردار پر نظر کریں، غوث پاک کے انقلاب پر نظر کریں۔ ہم صرف روایات پر اور رسومات پر نظر نہ کریں بلکہ حقائق پر نظر کریں۔ اور ایک بات آپ سے جاتے جاتے کہہ دوں، سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کیا فرمان ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے طریق پر نہیں، جو میرے طریق پر نہیں، جو میرے راستے پر نہیں، یعنی جو نمازی نہیں، فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ غوث پاک فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ آپ کتنے بھی بہانے بنائیں، جب تک آپ اللہ کے گھر سے نہیں جڑیں گے آپ کسی ولی سے نہیں جڑ سکتے۔ ہر عبادت کے لیے پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، 1 بار حکم ہے، 2 بار حکم ہے، 3 بار حکم ہے، 4 بار حکم ہے، 5 بار حکم ہے۔ تنہا نماز ایسی عبادت ہے جس کے متعلق کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ پورے قرآن میں حکم دیا نماز کے قائم کرنے کا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز چھوڑے، ایک وقت کی نماز، تو اس نے تقریباً 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آپ نے ابھی سنا مظہر میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جو اذان ہوتے وقت تو دنیا کی بات کرے، ڈر ہے کہ مرے گا کفر پر مرے گا، ڈر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، نمازی ہے، توجہ کر، نمازی ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نمازی ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا، جو رکوع کرنے کی سنت ہے اس میں غفلت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، صرف نماز میں جو ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نمازی ہے لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نمازی ہو کر ادھر ادھر دیکھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نمازی ہو کر حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھیں اچک لے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ دنیا کی آنکھیں نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اس کا دل کا نور اچک لیا جائے۔ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے پر یہ وعیدیں ہیں، آپ اندازہ فرمائیں جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھیں، غسل جنابت ہفتے بھر نہ کرے، وہ قوم کیسے جیے گی؟
عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جلسوں سے انقلاب نہیں آئے گا، عمل سے انقلاب۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، خوشی ہوئی، لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ ہزاروں میں آئے۔ علماء کا کلیجہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جیسے جلسوں میں آتے ہو فجر میں، تب تک ویسے نہ آؤ، اس وقت تک علماء کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اس کے مجرم ہم لوگ بھی ہیں، جو لوگ فجر پڑھتے ہی ہیں روزانہ، جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے بھی ہیں شاید جلسے والی رات فجر پڑھنے والوں کی بھی فجر چلی جاتی ہوگی۔ جب رات کے 2-3 بجے تک ہم لوگ آپ کو جگائیں گے تو آپ کیا خاک اٹھیں گے فجر کی نماز میں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی جو نہیں پڑھتے وہ گئے، معاملہ تو ان کا ختم ہی ہے، جو پڑھتے ہیں جلسے میں گئے تو ان کی بھی فجر گئی۔ تو میری گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ جلسہ جلدی شروع کر کے ہم جلدی ختم کریں، تاکہ کم از کم جو روز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں۔